ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب سے بڑی فتح کے فوراً بعد بھی سب سے بڑا امتحان کہاں سے آ سکتا ہے؟ مکہ فتح ہو چکا تھا، وہ شہر جس نے سالوں تک پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آج اسی کے قدموں میں جھک چکا تھا۔ کعبہ پاک کے گرد کھڑے 360 بت زمین پر گر چکے تھے۔ فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ خوشی کے مارے اسلام قبول کر رہے تھے۔ خاندان، قبائل اور قبیلے کی عزت و آبرو اب اسلام کے نور کے سامنے جھک رہی تھی۔ لیکن فتح کے بعد بھی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار سب سے بڑا امتحان سب سے بڑی فتح کے فوراً بعد آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کو ایک نیا چیلنج درپیش ہوا۔ یہ واقعہ ہے غزوہ حنین، وہ جنگ جس نے مسلمانوں کے حوصلے اور ایمان کی اصل طاقت کو پرکھا۔ مکہ کی فتح کے بعد پورے جزیرہ عرب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ بہت سے قبائل اسلام کی طاقت دیکھ کر خوش ہوئے۔ بعض قبائل نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ قبائل خوف اور حسد کے مارے پریشان ہو گئے۔ ان خوف زدہ قبائل میں سب سے اہم تھے حوازن اور ثاقف۔ یہ قبائل طاقتور اور جنگی تجربے سے بھرپور تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جنگجو گھوڑے اور اونٹ تھے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر اسلام کی یہ طاقت بڑھتی رہی تو کل پورا عرب اسلام کے زیر اثر آ جائے گا۔ خصوصاً قبیلہ ثقیف جو طائف میں آباد تھا، اپنی مضبوط دیواروں اور پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ سمجھتا تھا، لیکن دشمنی کا غرور انہیں اندھا کر رہا تھا۔ ان قبائل کے سرداروں نے ایک خفیہ اجلاس بلایا۔ سردار مالک ابن عوف نے تمام قبائل کے سرداروں سے خطاب کیا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ مالک بن عوف نے ایک منفرد اور خطرناک فیصلہ کیا، اپنے ساتھ اپنے خاندان، عورتیں، بچے اور مال بھی لے آؤ تاکہ کوئی بھی جنگ کے دوران بھاگ نہ سکے۔ اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا اور کچھ بزرگ سرداروں نے اعتراض کیا، یہ فیصلہ خطرناک ہے، اگر ہم ہار گئے تو ہمارے خاندان اور مال مویشی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ لیکن مالک بن عوف نے اپنی جوانی اور جوش میں بوڑھوں کی نصیحت کو نظر انداز کیا۔ یہ فیصلہ جنگ کی سمت بدلنے والا پہلا اہم موڑ تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی حرکتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ لشکر میں شامل تھے مہاجرین، انصار اور مکہ کے نئے مسلمان۔ بعض نوجوان مسلمانوں نے غرور کا اظہار کیا، اب ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ یہ غرور بعد میں ایک قیمتی سبق بننے والا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار صحابہ کو نظم و ضبط کی اہمیت سمجھائی، جنگ کی حکمت عملی بیان کی اور ایمان کی طاقت پر زور دیا۔ مسلمان لشکر وادی حنین کی طرف روانہ ہوا، جو حنین ویلی میں واقع تھا۔ وادی تنگ تھی، پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی اور ہر طرف خطرہ چھپا ہوا تھا۔ دشمن پہلے سے گھات لگا کر تیار تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیر اور پتھر برسنے لگے۔ یہ منظر انتہائی ڈرامائی تھا۔ خاموشی، اچانک حملہ اور مسلمانوں کی گھبراہٹ۔ صبح کا وقت تھا جب مسلمان وادی میں داخل ہوئے۔
अचानक हर तरफ से तीर और पत्थर बरसने लगे। फौज में इंतशार पैदा हुआ और कुछ मुसलमान पीछे हटने लगे। ये वो लम्हा था जिसमें ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश बन गई। कुछ नौजवान घबरा कर भागने लगे, लेकिन कुछ ने लड़ने का अज़म किया। ये वो लम्हा था जहां हर मुसलमान के दिल में खौफ और हौसले की लड़ाई जारी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर खड़े होकर बुलंद आवाज से ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत अब्बास ने बुलंद आवाज से लोगों को वापस मैदान में बुलाया। मुसलमानों ने दोबारा हौसला पैदा किया। उस लम्हे ईमान और क़यादत की ताकत सब पर ज़ाहिर हुई। दुश्मन को पहली मर्तबा महसूस हुआ कि मुसलमानों में सिर्फ तादाद नहीं बल्कि ईमान और क़यादत भी है। ये लम्हा तारीख़ में एक अजीम सबक बन गया। मुसलमान दोबारा मुनज़्ज़म हो गए। अंसार और मुहाजिरीन ने महाज पर वापस लौटकर दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन की घबराहट ने उनकी सफ़ों में दरार डाल दी। नौजवान और तजर्बाकार मुसलमान दुश्मन पर हमला करने लगे। जंग का रुख बदलना शुरू हुआ। मैदान में हिम्मत और हौसले ने सब पर असर डाला। कबाइल हवाज़न और ताइफ के लोग पसपाई इख्तियार करने लगे। मुसलमानों की फतह यकीनी हो गई। दुश्मन का भागना और खौफनाक मंजर। ये फतह ना सिर्फ फौजी बल्कि रूहानी तौर पर भी अहम थी। हज़ारों कैदी, ऊँट, मवेशी और माल की तकसीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और इंसाफ ने सबके दिल जीत लिए। नए मुसलमानों के दिल जुड़ गए। ये वाक़या क़यादत, हिकमत और इंसाफ का अमली सबक है। गरूर और ख़ुद एतमादी का ख़तरा। अल्लाह पर एतमाद की अहमियत, साबित कदमी और ईमान की ताकत। हर आजमाइश में हिकमत और क़यादत सबसे बड़ी ताकत है। ये सबक आज भी हर मुसलमान के लिए रहनुमाई है। यही ग़ज़वा हुनैन की असल तालीम है। अगर आप सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तारीख़ी वाक़यात को तफसील से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सीरत के वाक़यात को सिर्फ़ तारीख़ के तौर पर नहीं बल्कि ज़िंदगी के सबक के तौर पर बयान करते हैं। अगली किस्त में हम बात करेंगे ताइफ का मुहासरा, सख्त आजमाइश के बाद सब्र का इम्तिहान। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में सब्र और हिकमत सबसे बड़ी ताकत है।